جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں آج امبیسڈر عمران علی صاحب، اور بہت سے موضوعات ہیں گفتگو کے لیے. آج سب سے پہلے تو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا. افغانستان والے جو ہیں اب روس سے جا کر دفاعی ساز و سامان مانگ رہے ہیں. دفاعی معاہدہ انہوں نے کوئی سائن کیا، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. کس حد تک وہ جائے گا، کس حد تک روس ان کو مدد کرے گا جو پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہو، یہ وقت ہی بتائے گا. تو ایک طرف تو اس کی ہم مضمرات دیکھتے ہیں، روس، افغانستان اور پاکستان کی جو ٹرینٹی ہے، اور یہ ایک سگنل جو افغان طالبان نے دیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹی ٹی پی کو انفارملی میسج دیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کارروائیاں بند کریں. کیا پاکستان اس میسج کو جو ہے سیریس لے گا؟ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سارے ریزرویشنز ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے جو میسج انفارمل لیولز پر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کو روکنے کے لیے باقاعدہ ان کی معاونت جو ہے وہ روکنی پڑے گی بائی دی افغان طالبان. اور ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا. ایم او یو جس کا ڈرافٹ تو ریڈی ہے مگر دستخط نہیں ہوئے. اب دونوں ہی پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہی ہیں. ایران کی اعلیٰ قیادت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ قابل اعتبار نہیں ہے، امریکہ نہیں یہ معاہدہ کرنا چاہتا، جبکہ امریکہ میں بھی ایران کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن غالباً ٹرمپ بھی کسی پریشر میں اس وقت ہے کہ وہ نہیں یہ سائن کر رہا معاملہ. تو ان تمام امور پہ بات کریں گے. اور امبیسڈر صاحب ویلکم بیک، اور آپ کے وقت کا ہمیشہ کی طرح شکریہ. سب سے تھینک پہلے یو تو سر. افغانستان والا ذرا معاملہ تھوڑا سا یہ بتائیے، یہ روس کیا واقعی ہی پاکستان کے خلاف افغانستان کی معاونت یا مدد کرے گا؟ نہیں جی، روس بالکل مدد نہیں کرے گا، لیکن یہ افغانستان کا انر ڈیزائر دکھاتا ہے کہ وہ نا دے ہیو بین کنزیومڈ بائی دس ڈیزائر کہ ہم پاکستان سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوڈ پاکستان کو کر کے دکھائیں. کسی طرح ہم بتائیں کہ ہم اب ایک اسٹیٹ بن گئے، وی آر نو لانگر یور پراکسی جو لوگ کہتے ہیں. اور اس کا میں پہلے ہمیشہ آپ سے ڈسکس کرتا رہا ہوں ہم اس پروگرام میں کہ کوئی وجہ ہوئی ہے 2021 کے بعد کوئی ایسی کہ ان کو فیل ہوا کہ دے آر بینگ پوسڈ اراؤنڈ، جس کی وجہ سے ان کا یہ رویہ ہے. تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک اسٹیٹ ہیں، اور روس کے افغانستان میں انٹرسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا، یاد کیا، ہماری پوری زندگیاں تبدیل ہو گئی. 1979 میں بھی جب وہ لوگ آئے تھے تو وہ افغانستان میں ان کے انٹرسٹ ہیں، اور وہ جو مرضی بہتری ہو جائے امریکہ اور روس کی یا کچھ ہو جائے، وہ اپنے انٹرسٹ وہاں قائم رکھنا چاہتا ہے. وہ وہاں سے میرا خیال ہے ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اینٹی رشین موومنٹ نہ چلے کوئی. لیکن قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ ساری زندگی، انڈیا اور روس کا آپ دیکھیں، جن لوگوں کے ساتھ ساری زندگی یہ لڑتے رہے، جن کے خلاف یہ اپنی آئیڈیالوجیز بناتے رہے، اب انہی کے ساتھ ریئل پولیٹک ہے، انہی کے ساتھ یہ تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ مور آف انٹینشنز ہیں کہ جی ہم آپس میں ڈیفنس کی کوآپریشن کریں گے. اس سے روس نے اپنی ایکسپلینیشن میں کہا کہ ہمیں اس کے بعد کانٹریکٹس کرنے میں آسانی ہوگی. تو وہ میرا خیال ہے ڈیفنس کی کوئی لمیٹڈ اکوپمنٹ لیں گے، لیکن ایسی کوئی نہیں ہوگی جس سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہو. لیکن پاکستان کو یہ کنٹینیوس سگنلنگ ہے کہ اف یو پریشر اس آن دس، ہمارے پاس روس بھی ہے، ہمارے پاس انڈیا بھی ہے، چائنا کے ارومچی میں ہمارے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، تم نے ہمارے ساتھ بات کی ہے. ٹرکی میں شاید بیک چینل پہ ٹاکس ہونی تھی. پاکستان کی حکومت نے بہت ڈیسنسی اور بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے کلیرکس کو بھی بھیجا ہے، کلیرکس تو نہیں کہنا چاہیے، اس پہ ناراض نہ ہو جائیں. کلیرکس ہی ہے سر، چھوڑے نا. ٹھیک ہے سر. سر پتہ نہیں ڈر لگتا ہے عمر کا. اچھا، وہ ہم نے ایک علماء کا ڈیلیگیشن جی بھیجا فضل الرحمان خلیل کے ساتھ. بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تین دہائیوں سے
ڈائریکٹ تعلقات ہیں، جنہوں نے سسٹین کیا ہے، جنہوں نے ان کی فیملیز کو سسٹین کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے کہنے پہ ہیلپ کی ہے طالبان کی. تو بڑا اچھا کیا کہ بجائے کہ ایک ٹوٹلی اگریسو کائنیٹک سٹانس لینے کے، کائنیٹک سٹانس میں بھی پاز آیا ہوا ہے اس وقت، بجائے اس کے ہم نے جو تعلقات ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں پاکستان کے آن افغانستان، صادق صاحب، ان کا بھی بڑا بہت زیادہ ڈیپ تجربہ ہے. اس سے پہلے والے جو تھے وہ بھی تھے. تو لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک میرا خیال ہے کہ اگرچہ پاکستان نے یہ سٹانس لیا ہے ملا ہیبت اللہ کے کہنے پہ کہ جی مے بی دس از ناٹ انف، مے بی دس از اے پیورلی انٹینشنل، اور ہمیں کوئی ایسے سگنلنگ ہوگی کہ یہ شاید صرف ایک فرنٹل وینئر ہے انٹرنل کسی اور پالیسی کے اوپر، تو ہم نے بڑا ریسٹرینٹ دیا. ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ہی از دا سپریم لیڈر آف افغانستان. دس از این آئیڈیولوجیکل گورنمنٹ، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور ساتھ ڈو مور کی ٹپیکل وہ جو ریسیپیز ہیں اس کی جگہ کہنا چاہیے کہ وی ول انگیج فردر فار بردرلی ریلیشنز بٹوین، ایٹ لیسٹ یو شوڈ ساؤنڈ رائٹ. یو نیڈ ٹو ڈرافٹ تھنگس رائٹ. ساؤنڈ رائٹ کا سر رضا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایران میں بھی دیکھا ہے ایک آئیڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے، افغانستان میں بھی دیکھا ہے ایک آئیڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے. آئیڈیولوجیکل گورنمنٹس کے لیے ان کا ایگو، ان کا ایک کہنا چاہیے کہ ہاؤ آر دے ٹریٹڈ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو وی شوڈ آلویز سے دیٹ دس وی آر بردرلی کنٹریز، وی ول ریزالو دس. بہت ہمیں پرابلمز ہوں گی لیکن وی شوڈ میک دا رائٹ ساؤنڈ سو دیٹ دا افغان نیشن in totality doesn't turn against us. جی بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے. پیپل لوگوں کے ساتھ تو ہمارے روابط بڑے قدیم ہیں، صدیوں پرانے ہیں، تو ریاستیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن سر آپ نے جو بات کہی ہے، دیکھیے یہی مسئلہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹس کا ہوتا ہے کہ وہ اکثر جو ریشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ایک ملک کے، ریاست کے لوگوں کو، اس کو نیچے کر دیتی ہے اور اپنی آئیڈیالوجی کو اوپر لے جاتی ہے. اب طالبان کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ساری ترقی کے رستے جو ہیں افغانستان میں بچے بچیوں کا جو مستقبل ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں بیسڈ آن دس آئیڈیولوجیکل واٹ ایور ان کی وہ ہے. آپ دیکھ لیجیے کسی حد تک ایران کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے. کسی حد تک پاکستان کے بھی کچھ ایسے فیزز تھے جہاں پر یہ چیز ڈومینیٹ کرتی تھی. اب شکر ہے کہ کچھ پریگمیٹزم اور ریشنلٹی لگتا ہے کہ پاکستان میں آئی ہوئی ہے اپنی پالیسی بناتے وقت. مگر یہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹس کا، یہ آپ نے جو بڑی اہم بات کہی ہے، یہ قرض ہی وہاں پہ ہوتا ہے. اور اسی لیے افغانستان کو سمجھنے کے لیے، آج کے افغانستان کے مسائل دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اس وقت آئیڈیولوجی کتنا زیادہ طالبان کو ڈرائیو کر رہی ہے اور نقصان دے رہی ہے افغان عوام کو. لیکن جی اس میں جی سر، صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دونوں نیریٹیوز میں آپ ایران کا نیریٹو دیکھیں، نیشنل آنر، نیشنل ڈگنیٹی، جی سوورنٹی، یہ باتیں ہیں، عوام غائب عوام ہیں. کا سوری ٹو سے دیٹ. جی جی افغانستان میں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے آپ چلے گئے، آپ نے انڈیا کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، لیکن اگین دا نیشن آف افغانستان از سفرنگ. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے فیمن آن دا کارڈس. بھئی آپ یہ تو بتائیں واٹ آر یو ڈوئنگ فار فوڈ، بتائیں، کوئی پریس ریلیز ہے. یہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے سر. انٹرنل عوام کو ایک سولی پہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے. if I جی might say so. بالکل بالکل. یہ سولی والا بڑا اچھا آپ نے اگزامپل دیا ہے، کیونکہ افغانستان میں تو یہی حال کیا ہوا ہے. دیکھیں نا جو اس وقت صورت حال ہے وہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں طالبان کا سارا قصور بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت کچھ 30-40 سال سے یہ چل رہا ہے. مگر اب اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باقیوں سے بہتر ہے تو ان کو کم از کم اپنے عوام کو وہ تکالیف سے نہیں دینی چاہیے جو کہ باقی گروپس نے شاید دی ہوں. تو اچھا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ رشیا کا، دیکھیے جہاں تک امبیسڈر صاحب، دیکھیے رشیا اور چین بڑے اب گہرے اور پکے الائز ہیں. پاکستان چین کا پکا الائی ہے.
تو ایک تو وہ ایکسس بنتا ہے. دوسرا روس نے بھی تعلقات پاکستان سے بہت امپروو کیے ہیں ریسنٹ جو سال ہیں ان میں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ روس کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں کہ پاکستان سے کی وہ معاونت اور مدد چاہتا ہے مختلف فرنٹس کے اوپر. تو اس صورتحال میں وہ کس حد تک جائے گا؟ طالبان کو وہ اتنا تو عام نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان پر چڑھائی کر دوڑے. کیا آپ کا جی خیال ہے؟ بالکل، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اسی لیے پاکستان نے کوئی بہت اسٹرانگ رسپانس نہیں دی ہے. روس نے اگر پاکستان اور افغانستان میں سے چوز کرنا ہو تو ان حالات میں وہ پاکستان کو چوز کرے گا. آپ نے بہت صحیح طریقے سے بتایا کہ اس وقت جو الائنسز ہیں ہماری، چائنا کے ساتھ روس کے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے بھی اچھے ہیں. ہمارے روس کے ساتھ بھی بہت امپروومنٹ ہوئی ہے رائٹ. ریسنٹلی. روس کے لیوروف نے، باقی لوگوں نے جو یہاں آتے ہیں وہ اب کھل کے بات کرتے ہیں، وہ اب انڈیا سے ڈرتے نہیں ہیں. ایک زمانے میں تو they were afraid to speak in support of Pakistan. تو we have come a long way. We have not displaced India because India ابھی تک ان سے ڈیفense کی بہت چیزیں لے رہا ہے، لیکن اب ہم ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ ہیں. انہوں نے ہماری اسٹیل مل کو ٹھیک کرنے کی آفر کی ہے، نئی اسٹیل مل کی آفر کی ہے، ہمیں ایڈ اکوپمنٹ کی ہے، ہمیں ڈیفenس پارٹس کی کوپریشن چل رہی ہے روس کے ساتھ. تو آئی تھنک رشیا بھی پاکستان کو بہت امپورٹنس دیتا ہے. اس لیے ہمیں اوورلی اس پہ، جس طرح بہت اچھی پالیسی ہے ہمارے فارن آفس کی بھی اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے بھی ہیں، کہ ہم نے شور مچانا، ہائے ہائے کرنا نہیں شروع کیا. وی آر ڈیلنگ ود اٹ ان اے ویری ریشنل بیہائنڈ دا سینس مینر. آئی ایم شیور رشیا سے بات کی ہوگی، ہمارا وہاں کا سفیر بھی بڑا کمپیٹنٹ ہے، بات کی ہوگی جا کے اور بتایا ہوگا، اور آئی ایم شیور ان کی ایشورنسز ہوں گی. دس از ناٹ اگینسٹ یو، دس از ٹیکنیکل کوآپریشن، دس از سم روڈیمنٹری ڈیفense کوآپریشن. اور آئی ایم شیور پاکستان کو ایشورنسز ملی ہوئی ہیں کہ نتھنگ ول ہیپن اگینسٹ پاکستان. بلکہ اچھا ہوگا کہ روس بھی طالبان کو یہ کہے کہ اسٹیبلائز کرو یار، دیر از نو پوائنٹ ان ویجنگ وار آل دا ٹائم. جی بالکل. میرے تو خیال سے ہمیں تو یہی توقع تھی کہ روس اور چین جو ہیں وہ یہ رول ادا کریں گے اب. لیکن اس سے افغانستان کی بھی، جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ان کی بھی ڈھٹائی کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ دے ایکچولی تھنک کہ دے کین کمپیٹ اینڈ فائٹ ود پاکستان، جو کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. بہرحال ڈیلیوژنس کی کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن اب بیضر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ والا مسئلہ ویسٹرن فرنٹ پر حل ہو جائے گا، یا یہ ایک وبال جان ہی بنا رہے گا؟ سر یہ ایک سب کریٹیکل سیمرنگ رہے گی اس میں ایک دو سال. سب کریٹیکل ہوگا، پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا، افیکٹ کرے گا لیکن ایونچولی یہ سالو ہو جائے گا. دیکھیے شکر ہے پاکستان میں انیشلی باتیں تھیں کہ کسی طرح رجیم چینج کریں. وی ہیو کم بیک فرام دیٹ. شکر ہے وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. کوئی اسٹیٹ کسی ملک میں رجیم چینج، اور اسپیشلی پاکستان رجیم چینج کر کے ناردرن الائنس کے لوگوں کو اور باقیوں کو لے آئے جو بھی پاکستان کے دوست نہیں ہیں. ہمیں جو بھی گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ وی شوڈ ٹرائی، لوگوں کے ساتھ وی شوڈ ٹرائی ٹو ہیو بیٹر ریلیشنز. ہمیں اکنامک ایلیمنٹ اپنی ریلیشن شپ میں لانا چاہیے، ہمیں کچھ بلڈ کرنا چاہیے. جو مرضی لوگ کہہ لیں کہ پاکستان تو خود اکنامکلی اس وقت ایک پرابلم میں، ہمیشہ اتنے پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے ملک کے پاس، کہ یو کین بلڈ سم تھنگ. انڈیا نے وہاں ایک امیج بنا لیا ہے کہ بلڈ، اس نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی، باقی چیزیں بنائی. ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ بلڈ تھنگس، وی شوڈ بلڈ روڈز، وی شوڈ بی ہیومن. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری ڈفرنٹ ٹریجیکٹری جو کہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے. اٹ نیڈس کریج. وی شوڈ رائز اپ اینڈ وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ. لیکن ایک بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں، آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو ویمن ایجوکیشن اور باقی چیزیں، کیونکہ یہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ہمیں کم بولنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں بولنا چاہیے. بالکل. ہمیں ایک چیز پہ اگر ہم اپنے ملک کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہمیں بہت کائنڈلی افغانستان کو کہنا چاہیے کہ آپ کی بچیاں، آپ کی ہیلتھ، آپ کی چیزیں، اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پردہ پورا ہو لیکن تعلیم تو لینے دیں.
تعلیم تو لینے دیں. We are not for them to wear skirts or other things, but sorry, but we want them to be educated. We want پھر ہمیں پورے طریقے سے we should send our defense delegations basic secretly. We should try to train. We should tell them that if you're training your cadets in Indian academies in Dehradun, you should keep on doing what you want, but we should offer them training in Kakul. We should offer them trainings all along. نہ کر دیں ان کی مرضی ہے, لیکن as a state we must offer them so that their cadets can come here and train with our cadets. جی سر بالکل 100%. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, تعلیم کی اور دیگر لیولز کے اوپر کوپریشن جو ہے یہ بڑا ضروری بن جائے گا. اور لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں تو بالکل پاکستان کو دیکھیے, پاکستان نے بہت سٹرائڈز کی, اگرچہ کہ ہمارے یہاں ابھی بہت سارے مراحل طے کرنا باقی ہیں خواتین اور بچیوں کی جو سٹیٹس ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہماری ہائر ایجوکیشن میں اور دیگر شعبوں میں اب خواتین بہت آگے بڑھ رہی ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے پھر اس کا اثر یہاں پر ہماری جو بارڈر پہ پاپولیشن ہے اس پہ بھی ہوتا ہے. وہ طالبان کو ایک ماڈل کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے, سائٹ کیا جاتا ہے. بالکل جن کا آپ نے ذکر کیا, علماء کلیرکس جو بھی کہہ لیں, کچھ تو علماء کم ہی ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں, اور وہ کیا کہتے ہیں سیاسی کلیرکس زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر اس کو اگزامپل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھو وہاں پہ کیا نظام ہے. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ چائلڈ میرج کو بھی لیگلائز وہ کرے, وہ کہہ رہے جی 11 سال کے کی جو ہے بچیوں ان کی شادی ہو سکتی ہے. یہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں. یہ بہت تشویشناک باتیں ہیں, کیونکہ یہ اس ڈے اینڈ ایج میں وی کی ناٹ ریئلی افورڈ آل آف دس. تو بہرحال سر بڑھتے ہیں, افغانستان کی تو ہم نے بات کر لی. اب آپ کا یہ بڑی آپ نے امید افزا بات کی ہے کہ سب کرٹیکل لیول پر 1-2 سال چلے گا اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. امید ہے کہ ایسا ہی ہو. تو سر یہ بتائیے کہ ایران کے ساتھ کیوں نہیں ابھی تک سمجھوتا ہو پا رہا؟ وہ ایم او یو جس کا کہ انتظار تھا, دنیا کو انتظار ہے, وہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. خبر آتی ہے کہ جی ہو گیا, پھر پیچھے, پھر آگے, پھر پیچھے, مطلب there's a constant to and fro. سر آئی تھنک ایک تو بات یہ ہے, مجھے اس بات کا شک تھا کیونکہ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے, پاکستان کے تھرو بات کرتے ہیں, مجھے پتا تھا ورڈنگ مشکل ہو جائے گی. جب آپ ایک ورڈنگ, وی ڈسکسڈ اٹ آلسو, جب آپ ایک ورڈنگ کو بھیجتے ہیں اکراس اے تھرڈ کوریئر یا تھرڈ ڈرافٹر, وہ پھر اس میں ہیومن ایلیمنٹ نکل جاتا ہے, وہ ایک ڈرافٹ ہوتا ہے, ادھر سے واپس ڈرافٹ آتا ہے, اور ڈرافٹ کا میننگ ہی نہیں پتا ہوتا. اگر آپ کہیں کہ جی ایران ول ناٹ انرچ یورینیم فار 12 years, اس کا مطلب ول اٹ انرچ یورینیم آفٹر 12 years. یہ تو بیٹھ کے بات آپ کرتے ہیں. اگر آپ 12 years نکال دیتے ہیں پھر امریکہ خوش نہیں ہوتا. آپ اسٹریٹس آف ہارموز کے اوپر امریکہ کہتا ہے کہ آپ اپنی سوورنٹی ختم کر دیں, ایران کہتا ہے ہم کھول دیتے ہیں, لیکن ہمارا اور عمان کا لٹرل اسٹیٹس کے طور پہ اس پہ کوئی نہ کوئی سوورنٹی ہوگی. وار سے پہلے والی سچویشن پہ ہم نہیں جا سکتے. اور ابھی لیٹسٹ تو یہ نیوز آئی ہیں کہ اس ٹو اینڈ فرو سے ایران تھک گیا ہے, اور ایران نے بھی اب جواب میں یہ کہا ہے کہ ہمارا وہ جو ایم او یو پہ ٹاکس تھیں وہ سسپینڈڈ ہے. بھائی سسپینڈڈ کیا ہے؟ دونوں ممالک کو میں سیویئرلی کریٹیکل ہوں کہ دے آر ناؤ ٹیسٹنگ پاکستان's good efforts towards resolving this for both of them. When Pakistan brought both of you together, ڈرافٹ آپ کا کر لیا, امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پش بیک ہوا ہے, جو جوئش لابی بڑا کلیشے ٹرم ہے, جو رائٹ ونگ اور جو پرو وار لابیز ہیں, انہوں نے جیسے ہی ان کو لگا کہ یار یہ تو ایم او یو سائن ہونے لگا, انہوں نے پش بیک کیا. ان کے پاس لیورز ہوں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹیسٹ کرنے کے. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ون پریزیڈنٹ ہو از اسٹرانگ انف کہ وہ ان کو برداشت کر لے گا. انہوں نے کوشش کی, انہوں نے پہلے ابراہیم اکارڈز کا شوشہ چھوڑ دیا,
اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے. میرا خیال ہے ڈھیر ساری کالز کی ہوں گی پرائم منسٹر نتنیاہو کو. اب پرائم منسٹر نتنیاہو کہتا ہوگا کہ میرے تو الیکشن اناؤنس ہوا ہوا ہے اکتوبر میں, وہ الیکشن میں کیسے جیتوں گا اگر تم یہاں پیس کر لو گے, میری تو شامت آ جائے گی. اب وہ مختلف لوگ, لیکن اب اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ پروسیس تقریباً کھٹائی میں پڑ گیا. میرا دل یہ کہتا ہے ابھی بھی کہ کچھ دن میں یہ ایم او یو سائن ہو جائے گا, لیکن جب یار آپ آنے کا پلان ہی نہیں بنا رہے, آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ ہی نہیں رہے, اس کا مطلب ہے کہ the US is playing to its domestic gallery. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں میں نہیں مانتا, یہ کمپلیٹ سرنڈر نہیں ہے. اور وہ ان ایلیمنٹس کے قبضے میں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. کچھ کام ہے پتہ ہے جو اوورٹلی بولتے ہیں, کچھ کام ہے نہیں پتا جو کوورٹلی ان کے اوپر کرتے ہیں. پھر لوگ سڈنلی امریکہ میں اور ویسٹ میں ایپسٹین فائلز کا ذکر کر رہے ہیں جو بیچ میں تھوڑا سا غائب ہو گیا تھا. تو ایک عجیب سا, اینڈ آئی تھنک امریکن امیج کے لیے بہت برا ہے, اس لیے کہ آپ ایک ڈسائسو, اگر آپ ایک یونی پولر مومنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ڈسائسو یا سٹانس تو لیں. آپ نے اتنے وعدے کر لیے تھے کہ دا ڈرافٹ ایم او یو, لیٹس کال اٹ این ایم او یو, یہ سائن ہونا ہے, لیکن سڈنلی پتہ ہی چلتا ہے کہ دا امیرکن پریزیڈنسی از اے ویک پریزیڈنسی, وچ از ایکسٹراپولیٹڈ ٹو مین کہ دی امیرکن اسٹیٹ از اے ویک اسٹیٹ. ایک طرف یہ ہو گیا, دوسرا ایران نے بھی کافی ڈیلینگ نخرے کیے ہیں. لیٹس فیس اٹ, ہم بیچ میں ہیں. جب سیکنڈ راؤنڈ پہ ان کو آ جانا چاہیے تھا, دے اسٹارٹڈ انگیجنگ ان ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی. بھئی آپ اس کے دوران کر لیتے, اس کے بعد کر لیتے. آپ نے قطر جانا تھا, چائنا جانا تھا, رشیا جانا تھا, آپ سیکنڈ راؤنڈ کے بعد کر لیتے, پھر تھرڈ راؤنڈ ہو جاتا. جہاز آپ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, یہ پاکستان از ریڈی ٹو ہوسٹ یو. یہ جو انڈائریکٹ ہے نا, یہ آپ نے, میں دنیا کی تاریخ دیکھ رہا تھا, اس قسم کی لمبی انڈائریکٹ ڈپلومیسی بہت کم ہوئی ہے. ویتنام پہ بھی جو ہوتا تھا, دیر یوز ٹو بی سیکرٹ میٹنگز اور ادر تھنگس. یہ جو ہے کہ کاغذ ایک پاکستان تیار کرتا ہے, پھر پاکستان اٹھا کے ادھر بھیج دیتا ہے. I think this has gone on too far. I'm sorry I'm saying it on your program. It is sickening now. The world is suffering. یہ the poorest of the poor, the wretched of this earth can't find gas کہ اپنی کوکنگ کرنے کے لیے. They are suffering from fuel inflation in Pakistan, in India, all across the world. Just because you can't satisfy your egos and lobbies inside your countries, when peace is ready, جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پیس ہو سکتا ہے, اٹ از ڈویبل. دونوں ممالک اب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, سڈنلی برنک پہ آ کے کوئی نہ کوئی ان کو میسکولینٹی کا دورہ چڑھتا ہے دونوں طرف سے. ایک میسکولینٹی کا چڑھتا ہے, اور ایک یہ جو پرو اسرائیل اور پرو وار لابی ہے امریکہ میں, which can influence Trump to this extent. I think it's sickening. یہ بیمار ذہن کے دونوں طرف سے ہیں, اور ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. I call upon both these states to sit across the table. غلط بات ہے یہ. Don't ہم نے بہت لوگوں کا برا بھلا کہا, ہم نے گلف میں اپنی ریلیشن شپس کو ایٹ اسٹیک کیا. پلیز they should talk. اور the world needs peace. The world needs economic trade. The world needs oil. Please, they should cut this crap now. دیکھیے بالکل آپ نے تو بات 100% صحیح کہی ہے, یہ ختم کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مفادات مختلف فیکٹرز کے جو ہیں وہ اس وقت آڑے آ رہے ہیں, اور خصوصاً بیزر صاحب آپ نے یہ دیکھا کہ اسرائیل لابی کا آپ نے ذکر بھی کیا, جس طریقے سے وہ پریشر ڈال رہے ہیں, اور ٹرمپ کو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پریشر میں لایا جائے, اس کو روکا جائے. یہی تو مستقل سٹوری چل رہی ہے ود ان امریکہ, جو آپ نے ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کی. لیکن ایران کے اندر بھی یہی مسئلے, وہاں بھی اگر وہ گورنمنٹ کو لگے گا کہ جی گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے یا اس نے کوئی سودا کر لیا ہے, تو وہ ان کے لیے بھی ایک مصیبت بن جائے گی. لیکن
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہونا تو ہے ختم، اور پاکستان کا اس میں خود بے خاص سے پاکستان کا، انڈیا کا، جو بھی ممالک اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں with the kind of economic pressures یہ فیول پرائسز کے حوالے سے خود امریکہ کے اندر بھی ہے، تو ان کا تو یہ انٹرسٹ ہوگا، لیکن یہ وہی بات آ جاتی ہے ریشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے ریاست کا ورسز کوئی آئیڈیولوجیکل یا پولیٹیکل جسے کہتے ہیں امپیریٹیوز ہے، وہ انہی کے درمیان لگتا ہے. لیکن سر آپ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ جو ہیملیٹ کی گوسٹ ہے نا، جی وہ اوپر سوار رہتی ہے، ایک ہاں رات کو آ کے پتہ نہیں کون سی باتیں کرتی ہے کہ ہاں یہ ریشنل ایکٹر نہیں رہتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، ریشنل ایکٹر ورسز فیئرز ورسز آئیڈیالوجی ورسز واٹ ایور، یہ versus ایک گوسٹ چڑھی رہتی ہے ممالک کے اوپر سر. جی 100% یہ گوسٹ جو ہے، اور یہی اس کو انفارچونیٹلی وہ کر رہی ہے، ڈرائیو کر رہی ہے اس پوری چیز کو. سر مگر یہ بات میں ضرور جاننا چاہوں گا، اور I'm sure ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسے مواقع کے اوپر جو ہے ڈپلومیٹک سطح پر کیا کیا جائے یا کیا کرنا چاہیے. پاکستان نے سر لاسٹ ٹائم ایسی ڈپلومیسی ایک بہت کریٹیکل ٹائم پہ، جب پاکستان دو لخت ہونے کے دہانے پہ تھا، اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان کی تھی. اس وقت آسان تھا کام، اس وقت سارا کچھ بیک ڈور پہ ہوا. پاکستان کے کچھ ایمبیسڈرز، کچھ لوگ شامل تھے، وہ چھپا کے رکھتے تھے، صرف یحییٰ خان کو پتہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ پاکستان نے آج تک ایسی ڈپلومیسی کی ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے تو ہم جنرلائز ٹرمز میں کہتے ہیں. دیکھیے، میں اگر ایرانی ہوں گا نا، تو میں یہ پاکستان کو کہوں گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ امریکہ یہ کر دے گا. امریکہ نے آخری وقت پہ یہ دیکھیے کیا کیا. یہی تو ہم کہتے تھے کہ آپ کا امریکہ پہ انفلوئنس نہیں ہے. بالکل امریکہ پاکستان کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہیکسٹ بھی تعریف کر دے، دو جملے بول دو، اس کے بعد وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو ایک ولنریبل پوزیشن میں ڈال رہے ہیں ویزاوی ایران. رائٹ ایران از گوئنگ ٹو آسک اس، یو ٹولڈ اس، یو ور دا میڈیٹر. یہی تو خطرہ تھا کہ اگر دونوں سائڈز میں سے کوئی ٹرانٹ پلے کرے گا تو پاکستان ول بی پٹ ان این ایمبیرسنگ پوزیشن. تو ابھی تک ایران نے پبلکلی یہ بات نہیں کی، لیکن آئی ایم شیور وہ یہ کہتے ہوں گے کہ بھی دیکھو، ہم نے تو کمٹ کر لیا، یہ آپ کا امریکہ نہیں. تو پاکستان شوڈ ٹیل دا یو ایس آلسو. ڈپلومیسی میں سر، اس میں بیک چینلز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان دس ڈپلومیسی the office of the field marshal is critical, at least in talking with the Americans. That is the office that talks directly with the Americans. All others follow that office. So it's him and the vice president, it's him and the president, it's him and Rubio. So he would have, انہوں نے کہا ہوگا کہ یار آپ خیال کریں. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ سر، امریکہ کے سامنے کلمہ حق سے بات کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے. تو اس لیے ضرور بتانا چاہیے کہ سر، وی آر ان این ایمبیرسنگ پوزیشن. ہم کل ایران سے، آپ کو بہت اور کام پڑنے ہیں، ایران سے گارنٹیز لینی ہے، بڑی چیزیں لینی ہیں. پھر ہم ایران سے کیا بات کریں گے اگر آپ نے یو آر بہیونگ لائک a girl who has been engaged, you touch something, then you go back and you are the US, you are the superpower of the world. For God's sake, behave like a superpower. صحیح ہے. اچھا بیضر صاحب، فائنلی یہ تو اب دعائی کی جا سکتی ہے، ہم سب کی تو خواہش ہے یہ جلدی ختم ہو اور دنیا میں کچھ سکون واپس لوٹے. ای یو کی بھی ایک بہت سینئر نمائندہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے، یورپین یونین کا، اور انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں ایک خوش کن باتیں کہیں اور امید افزا باتیں کہیں پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا ٹریڈ جو ہے یورپین یونین کے ساتھ امریکہ اور چین سے بھی زیادہ ہے. ان دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ 12-13 ارب ڈالر سالانہ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مارکیٹ ہیں، اور یقیناً
लेकिन इस दौरे का जो दो इससे चीजें उभरती हैं, और मे बी आप मुझे बताइए कि क्या मैं इसको सही रीड कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है और जो काविशें हैं, दुनिया उसकी मोतरफ है, और यकीनन उसकी यूरोप भी उसको सपोर्ट करे, तायद करे। और उससे ज्यादा अहम बात जो है वो जो उस पर डोमेस्टिक एंगल भी आ जाता है, वो ये है कि जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है उसको यूरोपियन यूनियन की भी सपोर्ट हासिल होगी। अमेरिका की तो है सो है पहले, गल्फ वालों की, चीन वालों की। तो अब यूरोपियन यूनियन, जहां से पहले बड़े कोशिश वगैरह भी की गई कि उनकी तरफ से कोई इस तरह का प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, तो यूं लगता है कि ये यहाँ से भी सपोर्ट मिल रही है। क्या ये जी रीडिंग में? सर, जीएसपी प्लस इज एट स्टेक। जी। तो ये बातें अच्छी हैं, लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिहाइंड द सीन्स ये भी कहा कि अफगानिस्तान को वायलेंस से ना करें और बाकी चीज़ों से करें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी स्पीचेज़ में इट वाज़ ऑल वेरी सपोर्टिव टू पाकिस्तान, एंड आई थिंक इट्स अ दैट टू इज़ अ मोमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि डर लग रहा था। और इस जो लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जो लोग कहते हैं सनी मोमेंट को कन्वर्ट नहीं होता, आई थिंक इस सनी मोमेंट से सडनली ईयू को पता चल गया कि दे कांट विदहोल्ड जीएसपी प्लस फॉर अ कंट्री दैट इज डूइंग सो मच फॉर वर्ल्ड पीस फॉर देयर ओन कंट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। और दूसरी देखिए, और दूसरी ये बात है कि फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये पाकिस्तान में जो कुछ इंसानी हकूक की वायलेशन तो बिल्कुल कई शोबों में हो रही है, इसके इसको डिनाई करना जो है वो भी जुल्म होगा उन लोगों के साथ जो इस वक्त हैं इन द लाइन ऑफ फायर, चाहे वो लॉयर्स हों, जर्नलिस्ट हों, कुछ सियासी कैदी हों। मगर बात यह कि यूरोप का अपना जो रिकॉर्ड है ऑन ह्यूमन राइट्स, वो भी ये गजा की जो जिस तरीके से वहां पे एक जेनोसाइड हुआ है, यूरोप अब बिल्कुल एक्सपोज हो गया है कि उसके अपने वैल्यूज और दीगर लोगों के लिए वैल्यूज में कितने फर्क है। क्योंकि इफेक्टिवली स्पीकिंग यूरोप कुछ नहीं कर सका अपने मुल्क में। चलो रैलीज वगैरह की इजाजत दे दी है, वो कर लिया, लेकिन इसराइल को तो वो नहीं रोक सका, और ना ही उसको उसकी इमदाद को रोक सका है, ना ही उसकी सपोर्ट को रोक सका है। अब वो यही पाकिस्तान जैसे ममालिक ये कहते हैं, भाई आप अपने तो आपने ये हालत की हुई है, तो आप हमें क्या लेक्चर देते फिरते हैं। दिस इज द बिगर क्वेश्चन जो भी बना हुआ है, मेरे ख्याल से जो रेज भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, शायद सर हम जिक्र ना करें, अभी एक एक गाजा की सैटेलाइट पिक्चर्स रिलीज हुई हैं वेयर गाजा इज फ्लैटेंड, जी। देयर इज नो हाउस लेफ्ट, अभी तक रबल में लोग हैं। आप बताएं किस शक्ल से अमेरिका और यूरोप शीशे में अपने आप को देखेंगे? कहते हैं ना, सुबह देखो शीशे में, शीशा आपसे क्या कहता है? कुछ थोड़ी सी ज़मीर को, या कम से कम ह्यूमैनिटेरियन। बिल रबल रबल में बच्चे हैं सर, अभी तक फंसे हुए, लाशें नहीं निकल सकी। बस मैं एब्सोल्यूट, इससे ज्यादा क्या बात करूं? बिल्कुल दे सर। शुड लुक देमसेल्व्स अप इन द मिरर सर। 100% सर, 100%। वही ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो वो यही वाली बात ये है कि ये अब किस मुंह से पाकिस्तान को देंगे लेक्चर। बहरहाल जीएसपी का पत्ता है उनके हाथ में। वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू नॉट अनॉय और क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे इस तरह का मसला हो जाए। लेकिन बहरहाल ये सर, ये आप समझते हैं, आप भी अगर मैं आपकी बात समझाऊं तो उससे यही जाहिर होता है कि जीएसपी प्लस जो है वो फिर मिल जाएगा पाकिस्तान को मिल स्टेटस। जाएगा जी, जीएसपी प्लस मिल जाएगा। उसका अवाम के साथ, अवाम की बहबूद के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है, हमारी ट्रेड के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है। मार्केट की बात उन्होंने खुद कर दी। ये हाई प्रीस्ट हैं फॉरेन पॉलिसी की। मैं एक मजाक करना चाहता था, मैं नहीं करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता चला है, उनको शायद तैयारी पहले ही करके आनी चाहिए थी। यहाँ भी एक साहब थे जो कहते थे कि मुझे तो रेडियो टीवी से पता चला है, अच्छे डॉलर की। इंसान बहुत ज्यादा। वो अ, मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ, वो कि दुनिया में और कहीं कर नहीं सकता। आपने कहा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का, पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम्म। मेरी औलाद, आपकी औलाद यंग हो रही है। इफ यू सी
a minority, go the extra mile. اس کے جہاں پاؤں پڑتے ہیں اس جگہ کو بہتر کریں، اس کو ہیلپ کرنی ہے اس کو ہیلپ کریں، سب سے زیادہ عزت نفس اس کو زیادہ دیں ایک مسلمان سے جو پاکستان میں مائنورٹی ہے۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہ اسلام کا سبق ہے۔ آپ گو دا ایکسٹرا مائل اف یو سی اے پاکستانی کرسچن اور اے پاکستانی ہندو اور اینی ادر مائنورٹی، گو دا ایکسٹرا مائل۔ آئی ایم ٹاکنگ ٹو وی مسڈ آؤٹ۔ جو ہمارے بچے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آپ ایک نیا رخ پیش کریں، اس کے لیے دروازہ کھولیں، اس کے پیر میں جوتا دیکھیں۔ آپ آپ اچھے پاکستانی تب ہیں اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ادروائز نہ آپ اچھے مسلمان ہیں نہ اچھے پاکستانی۔ بالکل بالکل، آپ نے 100% یہ بات درست کہی ہے۔ اچھی شہریت، اچھی سٹیزن شپ کا ہی یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے فیلو جو کمپیٹریٹس ہیں پاکستانی جو ہیں، ریگارڈلیس ان کا مذہب کیا ہو، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہو، ان کا رنگ کیا ہو، نسل کیا ہو، ذات کیا ہو، دیکھیے اس سے ذات پات بھی تو کبھی اس پہ بھی بات کریں گے، وہ بھی ایک یہاں پر ایک انتہائی موذی قسم کا مرض ہے ہمارے یہاں بہت موزے، بہت موزے۔ چل رہا ہے۔ تو بہرحال آج کے لیے میں صاحب بہت شکریہ اس گفتگو کا، آپ کا افغانستان کے شکریہ۔ حوالے سے، ایران کے حوالے سے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ گفتگو کا ہم ریزیوم کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔